بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان کلاس سیکنڈ ایئر، آج ہم فرسٹ چیپٹر کریں گے۔ اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ 6 چیپٹر ہیں، تو آج جو ہے وہ ہم کریں گے اسلام اور پاکستان۔ اسلام اور پاکستان میں سب سے پہلے مشقی سوالات میں آج ہم صرف MCQs اور شارٹ کوسچن کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم لانگ کوسچن کریں گے۔ اس میں آپ کو شارٹ کوسچن جو ایکسرسائز میں دی ہوئی ہیں وہ بھی کرواؤں گی، اور اس کے بعد جو ایکسٹرا کوسچن بنتے ہیں وہ بھی کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے سوال ہے کہ ذیل میں دیے گئے 4 جوابات میں سے درست پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے نظریہ لفظ آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے۔ آئیڈیالوجی لفظ ہے فرانسیسی کا، حالانکہ ہم نے 9th کلاس میں جب پڑھا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں پہ چینج ہے۔ نمبر 2 ہے قرارداد مقاصد 1949 پیش کرنے والے وزیر اعظم کا نام۔ تو یہ ہیں لیاقت علی خان، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم۔ برصغیر میں جداگانہ انتخابات کا مطالبہ سب سے پہلے کیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ سر سید احمد خان نے کیا تھا۔ قرارداد لاہور پیش ہوئی۔ قرارداد لاہور جو ہے وہ 1940 میں پیش ہوئی۔ عدل کے لفظی معنی ہیں۔ عدل کے لفظی معنی ہیں کسی صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں اپنا مشہور صدارتی خطبہ دیا الہ آباد میں۔ اب اس کا نام جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے قوم کو صوبائی تعصبات سے گریز کرنے کی تلقین کی۔ مارچ 1948 میں۔ نمبر 8 ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ قرارداد مقاصد پیش ہوئی، تو یہ 1949 میں جو ہے وہ پیش کی گئی۔ نمبر 10 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ جس سورہ میں فرمایا ہے وہ ہے سورہ آل عمران۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے کہ مختصر جواب دیں۔ سب سے پہلے رواداری کا مفہوم لکھیں۔ تو رواداری کا جو مفہوم ہے وہ ہے پیج نمبر 13 پہ۔ یہاں پہ ٹاپک ہے اسلام اور مذہبی رواداری، پیج نمبر 13۔ اس کا یہاں سے شارٹ کوسچن ہمارا بن رہا ہے کہ رواداری کے تعلق سے قرآن مجید کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، یہ انسان کی آزادی، فکر و عقیدے کا سب سے اہم اعلامیہ ہے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے فکر و عقیدہ کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرے۔ ہر فرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس نظریے کو چاہے اختیار کرے اور جسے چاہے رد کر دے۔ اس کا محاسبہ کرنے والے جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ قیامت کے دن اس کا محاسبہ کرے گی۔ دنیا میں اس بنیاد پر ایسے شخص کے ساتھ برا اور غیر اخلاقی طرز عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا، اسے بنیادی انسانی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک۔ دوسرا شارٹ کوسچن ہے بقائے باہمی کا کیا مطلب ہے۔ تو صفحہ نمبر 14 پہ ٹاپک ہے اسلام اور بقائے باہمی۔ یہاں سے جو ہے وہ بقائے باہمی کا مطلب ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ امن و امان، باہمی صلح اور محبت کے ساتھ رہنا، دنیا کی آبادی کی
غالب اکثریت کسی نہ کسی مذہب کی پیروکار ہے اور اس کے تصورات یعنی رواداری، امن، باہمی صلح، بقائے باہمی اور محبت بہت ہی اہم اصول ہے۔ دنیا میں مذہب کے بغیر امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی بقائے باہمی کا، نہ مذہب کے بغیر ہو سکتا ہے اور نہ بقائے باہمی۔ مسلمانوں کے مطابق امن بغیر انصاف کے ممکن نہیں، اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر فرد کو اپنی مرضی کا مذہب اور عقیدہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 3، جدیدیت کسے کہتے ہیں؟ پیج نمبر 11۔ پیج نمبر 11، اسلام اور جدیدیت۔ جدیدیت سے مراد نئے خیالات، نئے آلات ہیں جنہوں نے 19ویں صدی کے پبلک اور پرائیویٹ تعلقات کو پس پشت ڈالتے ہوئے نئے خیالات کو جنم دیا اور جدید صنعتی معاشرہ قائم کیا، جس میں شہروں کو ترقی دی گئی، مادہ پرستی کی پوجا کی گئی اور مذہب سے انکار کیا گیا۔ یعنی جدیدیت نے پرانی روایات مسترد کرتے ہوئے نئی معاشرتی اقدار قائم کی جن کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ یہاں تک کرنا ہے آپ نے۔ اس سے آگے بھی آپ تھوڑا سا لکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے انسانیت کی بہبود ترقی کے لیے جدید خیالات کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ قرآنی احکامات کی طے شدہ حدود میں رہتے ہوئے اسلام نے نظریات اور آلات کی جدیدیت کو قبول کیا ہے، یعنی کہ اپنی حدود میں رہ کے۔ بے شک آپ جدیدیت کو اپنائیں لیکن اسلام کی حدود میں رہ کر۔ اگر آپ تھوڑا سا ایکسٹرا لکھیں گے تو اس کے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے نظریہ کی تعریف لکھیں، تو یہ ہے صفحہ نمبر 1۔ صفحہ نمبر 1 پر نظریہ فرانسیسی زبان آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے۔ انگریزی میں یہ دو اجزاء آئیڈیا اور لوجی کا مرکب ہے اور نظریے کا مفہوم، انداز فکر اور تصور حیات وغیرہ۔ نظریہ عام طور پر اس تہذیبی اور معاشرتی لائحہ عمل کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جائے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد پھر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس میں اعتقادات اور زندگی کے مقاصد شامل ہوں۔ یہاں تک۔ سوال نمبر 5 ہے خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 7۔ صفحہ نمبر 7 کا پہلا پوائنٹ، خارجہ پالیسی بیرونی ممالک سے تعلقات استوار کرنا، انہیں فروغ دینا اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست کا فرض ہے کہ وہ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل کرے تاکہ بین الاقوامی سطح پر اسلامی بھائی چارے کی عمدہ مثال پیش کی جائے۔ یہاں تک۔ سوال نمبر 6 ہے دو قومی نظریے کی تعریف کریں، تو یہ جو ہے نظریے کی تعریف اور دو قومی نظریے کی تعریف، یہ دونوں کوسچن پہلے آپ 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں اور خارجہ پالیسی بھی آپ پڑھ چکے ہیں کلاس 10th میں چیپٹر نمبر 2 میں۔ تو دو قومی نظریے کی تعریف جو ہے وہ ہے صفحہ نمبر 3 پہ۔ دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں دو قومیں یعنی ہندو اور مسلمان آباد تھیں جن کی سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور معاشی اقدار مختلف تھیں۔ ان دو اقوام کے نظریات بالکل مختلف تھے جن کی بنیاد اسلام اور ہندوازم پر تھی۔ یہاں تک لکھنے کے بعد پھر آپ نے نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے کہ ان دونوں اقوام کے طرز زندگی اور بدوباش بالکل مختلف تھے۔ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانان ہند نے اپنے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کیا اور آخر کار پاکستان معرض وجود میں آیا۔ سوال نمبر 7، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں کیا فرمایا؟ صفحہ نمبر 10۔ صفحہ نمبر 10 میں یہاں سے کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم اقوام
مسلم قوم جو ہے وہ اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے، ان کے لیے ایک الگ ملک خواہ یونین ہو یا آزاد ضروری ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1943 کے اجلاس منعقدہ کراچی میں کیا فرمایا؟ صفحہ نمبر 9۔ 1943 کے اجلاس میں قائد اعظم نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ کچھ ایکسٹرا کوشچن بنائے گئے ہیں جو آپ کے اس کے چیپٹر میں ہیں۔ تو سب سے پہلے قرارداد مقاصد کی بنیادی نکات بیان کریں، پیج نمبر 11۔ اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف کریں، پیج نمبر 5۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمیت سے کیا مراد ہے، پیج نمبر 7 پہ ہے۔ اور فلاحی ریاست کے فرائض اور تعریف جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہے، یہ دونوں سیم کوشچن ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ قرارداد مقاصد کی بنیادی نکات بیان کریں، اس کو دیکھتے ہیں، پیج نمبر 11۔ قرارداد مقاصد والے ٹاپک میں یہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو اپنا اختیار ریاست پاکستان کو تفویض کرتا ہے، جس کو بھی پاکستان کے منتخب نمائندے مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود میں رہ کر استعمال کر سکیں گے۔ یہاں سے یہ جو نیچے ٹاپک ہے وہ بھی پورا یہاں تک کہ مکمل آزادی حاصل ہوگی، یہاں تک یہ آپ کا ایکسٹرا کوشچن بنتا ہے۔ نیکسٹ یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف کریں، صفحہ نمبر 5۔ ایکسٹرا کوشچن کہ اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف۔ اسلامی فلاحی ریاست سے مراد ایسی ریاست ہے جو اسلامی اصولوں پر مبنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہو اور جس کا مقصد ایسا معاشرہ قائم کرنا ہو جہاں عدل و انصاف، مساوات، اخوت اور معاشی خوشحالی ہو۔ اور دوسرا کوشچن جو ہے وہ ایکسٹرا یہ بھی بن سکتا ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض بیان کریں، تو اس میں جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض سے مراد شہریوں کے وہ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ریاست پر لازم ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست پر شہریوں کے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور دیگر مسائل کو حل کرنے کی پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عوام کی روحانی و مادی فلاح و بہبود کرنا، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا، ان کو سہولیات مہیا کرنا اور انہیں نیکی کی راہ پر لگانا اسلامی فلاحی ریاست کا فریضہ ہے۔ کوشچن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمیت سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ہے صفحہ نمبر 7 پہ۔ صفحہ نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کی حکمیت، اسلامی ریاست میں تمام طاقتوں کا جو ہے وہ سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، لہٰذا تمام امور مملکت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں چلائے جاتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں حکمران اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے اور اسی کے احکامات کے نفاذ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو ہے وہ اس اصول کے نتیجے میں انسان دنیوی طاقتوں کے آگے سرنگوں ہونے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کے آگے سر جھکائے، یعنی کہ دنیوی جو ہیں وہ طاقتوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہی سر جھکائے۔ تو یہ ہمارا ایک ایکسٹرا لانگ کوشچن، شارٹ کوشچن بن رہا ہے۔